شیریں مزاری جنہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے فوجی جرنیل آج بھی ان کے شاگرد ہیں؟ وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر پروفیسر رہیں اور فوج کے اعلیٰ اداروں کے افسران کو پڑھاتی بھی رہیں۔ ان کا خاندان سیاست میں کیسے آیا؟ پیپلز پارٹی میں ان کے کون سے خاندان کے ممبران شامل تھے؟ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر شیریں مزاری اعلیٰ فوجی افسران کو اسٹریٹجی پڑھانے کے ساتھ ساتھ سیاست میں کیسے آ گئی؟ بحیثیت ادارہ دی نیوز انہوں نے امریکہ کی بلیک واٹر کمپنی کے خلاف کیا اقدامات کیے؟ وہ کتنی محب وطن تھی؟ ایک نظر ڈالتے ہیں شیریں مزاری کی زندگی پر۔ شیریں مہرالنساء مزاری کا تعلق بنیادی طور پر صوبہ پنجاب کے علاقے روجان کے با اثر مزاری خاندان سے ہے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں سن 1980 کی دہائی میں پاکستان کے قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی ماجد نظامی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ڈاکٹر شیریں مزاری کے والد عاشق مزاری سابق بیوروکریٹ تھے جو پاکستانی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ادارے کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے بتایا سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انہوں نے سن 1985 کے غیر جماعتی عام انتخابات میں حصہ لیا، تاہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی اہلیہ در شہوار مزاری مجلس شورا کی ممبر بننے میں کامیاب ہو گئیں۔ عاشق مزاری نے دوبارہ سن 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے عام انتخابات جیت کر قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ ماجد نظامی بتاتے ہیں شیریں مزاری کے بھائی ولی مزاری مقامی سطح پر سیاست میں متحرک رہے، تاہم ان کے خاندان سے روجان کی سیاست میں زیادہ اہم کردار ان کے بہنوئی شوکت مزاری کا تھا۔ وہ 3-4 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے۔ ان کا کہنا ہے شیریں مزاری کا تعلق روجان سے ہے، تاہم ان کا زیادہ تر وقت اس آبائی علاقے سے باہر گزرا۔ وہ تعلیم کے سلسلہ میں پہلے لندن چلی گئی، جہاں انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور یہاں سے وہ امریکہ چلی گئیں۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر ڈگری، اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پروفیسر طاہر نعیم ملک سیاسی تجزیہ کار ہیں جو خود بھی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا شیریں مزاری تعلیم حاصل کر کے جب پاکستان واپس آئی تو انہوں نے اسلام آباد کے قائد اعظم یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے میں ملازمت اختیار کی۔ وہ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجی اسٹڈیز کے شعبے میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر کام کرتی رہیں۔ ان دنوں میں پاکستان کی افواج کے کئی افسران کو قومی سلامتی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے تعلیم اور آگاہی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈی ایس ایس شعبہ میں بھیجا جاتا تھا۔ یہاں سے بہت سے فوج کے اعلیٰ افسران ڈاکٹر شیریں مزاری کے شاگرد بنے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری اس شعبہ کی سربراہ بھی بنی۔ طاہر نعیم ملک کہتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران شیریں مزاری یونیورسٹی کی سیاست میں بھی متحرک رہیں۔ وہ اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کی پہلی سیکرٹری اور پھر صدر منتخب ہوئی۔ طاہر نعیم ملک کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے انتخابی سیاست کا رخ نہیں کیا، تاہم انہوں نے اسلام آباد کے با اثر حلقوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان کی قومی سلامتی، ایٹمی اثاثوں اور قومی مفادات کے موضوعات پر الٹرا نیشنلسٹ یعنی انتہائی قوم پرست سوچ کی حامل تھی۔ انہوں نے بتایا ڈاکٹر شیریں مزاری نے یونیورسٹی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد سن 1993 میں سینیٹر مشاہد حسین سید اور دیگر ہم حیال دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ہفتہ روزہ جریدے پلس کی بنیاد رکھی اور اس کی ایڈیٹر ان چیف بھی رہی۔ وہ خود پاکستان کے نمایاں انگریزی اخبار میں باقاعدگی سے کالم بھی لکھتی رہی۔ 1999 میں کارگل کی جنگ کے موقع پر ان کی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی انتظامیہ سے اختلافات ہوئے۔ اس معاملے پر بھی وہ انتہائی قوم پرست بیانیے کی حامی بن کر سامنے آئی تھی۔ اس حوالے سے بعد ازاں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی۔ اس کے بعد ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد یعنی ISSI کے اس وقت کے سربراہ تنویر احمد خان کو ہٹا کر شیریں مزاری کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ انہی برسوں میں شیریں مزاری پاکستان کے سرکاری ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پر کشمیر ڈیٹ لائن کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی بھی کرتی رہی۔ 2009 میں پاکستان کی قومی سطح کے انگریزی اخبار دی نیشن کی ایڈیٹر بنی۔ دی نیشن کے ایڈیٹر کے طور پر ڈاکٹر شیریں مزاری کو اس وقت پاکستان کے اندر اور باہر سے کئی صحافتی اداروں اور تنظیموں کی طرف سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
جب ان کے اخبار نے 2009 میں امریکی اخبار کے خلاف محاذ کھولا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے پاکستان میں کام کرنے والی صحافی میتھیو روزنبرگ کے خلاف ایک خبر پہلے صفحے پر شائع کی۔ اس خبر میں پاکستانی خفیہ اداروں کے ذرائع کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی پر پاکستان میں جاسوسی کرنے کے الزامات لگائے گئے اور پہلے صفحہ پر نمایاں طور پر چھپنے والی اس خبر کے ساتھ اس صحافی کی تصویر بھی شائع کی گئی۔ اس پر وال اسٹریٹ جرنل نے دی نیشن کو ایک خط لکھا اور اس بارے میں سخت احتجاج کیا گیا۔ صحافتی تنظیموں نے دی نیشن اور اس وقت کی ایڈیٹر شیری مزاری کو اس لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کے اخبار کی خبر صحافتی اقدار کے منافی تھی، جس نے صرف وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی کے لیے پاکستان میں مزید کام کرنے کے امکانات کو ختم کر دیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اب ان کی جان کو بھی اس خبر کی وجہ سے خطرہ ہے۔ تاہم شیری مزاری تمام تر تنقید کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہی۔ غصے کی تیز تھی لیکن اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ شیری مزاری کے دور میں ان کے ادارے دی نیشن نے اس وقت بلیک واٹر نامی ایک امریکی دفاعی کانٹریکٹر ایجنسی کے حوالے سے بہت سی خبریں شائع کی۔ بلیک واٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کانٹریکٹر ایجنسیاں افغانستان میں امریکی فوج کی معاونت میں کام کر رہی ہیں۔ ان دنوں میں بہت سی خبروں کے حوالے سے دباؤ بھی آتا تھا کہ یہ نہیں چھپنی چاہیے، مگر شیری مزاری اس دباؤ کا سامنا خود کرتی تھی، اپنے رپورٹر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس معاملے میں وہ بہت مددگار رہتی تھی۔ ابرار سعید کہتے ہیں ان کو یاد ہے شیری مزاری بہت فراغ دل بھی تھی، وہ پورے سٹاف کے لیے کھانے منگوا لیا کرتی تھی۔ ابرار سعید مزید کہتے ہیں شیری مزاری کی طرف سے سیاست سے کنارہ کشی کے حالیہ اعلان پر انہیں دکھ بھی ہوا اور حیرت بھی، کیونکہ ان کے بااثر حلقوں میں بہت گہرے تعلقات ہیں۔ وہ بہت سے فوجی جرنیل کو پڑھا چکی ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ خود بھی بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہیں۔ شیری مزاری نے 2008 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، جہاں سے پارلیمانی سیاست میں ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ پروفیسر طاہر نعیم ملک کہتے ہیں جب شیری مزاری نے پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ طور پر شمولیت کا اعلان کیا تو انہیں حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت کی پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کی سوچ شیری مزاری کے خیالات کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ شیری مزاری پاکستان میں ڈرون حملوں کی سخت مخالف تھی، جبکہ پاکستان میں تحریک انصاف کہ سربراہ عمران خان بھی یہی موقف رکھتے تھے۔ تاہم آج ان کا پاکستان کی سیاست میں سفر تمام ہوا۔ عمران خان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے والی ایک دیوار گرا دی گئی۔ بار بار گرفتاریوں اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بالآخر وہ شیری مزاری جو کبھی نہ جھکی آج ٹوٹ گئی۔